بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج کورس مضمون ریاضی جماعت ہشتم تعلیمی سال 2021-22۔ دن 14واں مضمون ریاضی جماعت ہشتم جزو ناطق اعداد پر عمل ذیلی جزو ناطق اعداد کی جمع و تفریق۔ آئیے سمجھ لیں۔ مثال، ناندیڑ سے پونا کا سفر جمیل نے 2 مرحلوں میں مکمل کیا۔ اپنے سفر کا 2/6 حصہ کل کے دن اور باقی 4/6 حصہ آج مکمل کیا تو جمیل نے کل اپنے سفر کا کل کتنا حصہ مکمل کیا؟ یہاں پر 2 حصہ ہے، 2/6 اور 4/6۔ 2/6 کل کا ہے اور 4/6 آج کا ہے، تو ہم یہاں لکھیں گے جمیل نے کل کیا ہوا سفر 2/6 اور جمیل نے آج کیا ہوا سفر 4/6۔ جمیل کا کل سفر سے یہ دونوں کو جمع کریں گے، 2/6 کو اور 4/6 کو۔ یہاں پر نسب نما یکساں ہیں تو یہ اوپر کی عدد کو جمع کر دیں گے۔ یہ جو ہے 2/6 جمع 4/6، تو یہاں پر یہ دیکھتے ہیں نسب نما اگر ایک جیسا ہے تو اس کو جیسا ویسا لکھتے ہیں، اوپر کا شمار کنندہ جمع کرتے ہیں۔ 2 اور 4 6، 6/6 برابر 1۔ اسی طرح سے دیکھیے دوسرا سوال ہے، دوسری مثال ہے، زبیر نے 5/2 کلو گرام شکر خریدی اور شعیب نے 7/3 کلو گرام شکر خریدی۔ دونوں نے مل کر کل کتنے کلو گرام شکر خریدی؟ زبیر نے جو شکر خریدی وہ ہے 5/2، شعیب نے جو شکر خریدی وہ ہے 7/3۔ اب 5/2 اور 7/3 کو جمع کیا گیا ہے۔ 5/2 جمع 7/3، تو یہاں پر دیکھیے نسب نما الگ الگ ہے، تو جب نسب نما الگ ہے تو اس کو یکساں کرتے ہیں۔ تو اس کو یکساں کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ 5/2 جیسا کا ویسا یہ جو نسب نما ہے اس سے اوپر نیچے دونوں کو ضرب دیتے ہیں، جمع 7/3 جیسا کا ویسا اور یہ جو نسب نما ہے اس سے اوپر نیچے دونوں کو ضرب دیتے ہیں، یعنی یہ 3 سے اوپر نیچے ضرب دیے، یہ 2 سے اوپر نیچے ضرب دیا۔ اب اس کو حل کیے، 5 تیا 15، 2 تیا 6، 7 دونی 14، 3 دونی 6۔ اب دیکھیے یہاں نسب نما یکساں ہو گیا، نسب نما یکساں ہے تو اس کو ایک ہی بار لکھیں گے، 15 جمع 14 برابر 29/6۔ تو اس طرح سے یہ حل آیا۔ دونوں نے مل کر خریدی کی ہوئی شکر 29/6 کلو گرام۔ تیسری مثال ہے، مہروش نے 16/7 گرام سونا خریدا اور شیرین نے 12/5 گرام سونا خریدا۔ تو بتائیے شیرین نے مہروش سے کتنا زیادہ سونا خریدا؟ شیرین نے زیادہ خریدا، تو ہم شیرین کے جو ہے یہ 12/5 اس میں سے 16/7 کو تقسیم کریں گے۔ مہروش کے ذریعے خریدا گیا سونا 16/7، شیرین کے ذریعے خریدا گیا سونا 12/5، اور شیرین نے مہروش سے زیادہ سونا خریدا، تو 12/5 میں سے تفریق کریں گے 16/7 کو۔ بارہ 12/5 سے تفریق کریں گے 16/7 کو۔ یہاں پہ بھی نسب نما یکساں نہیں ہے، تو یہ 5 سے اس کو ضرب دیے اور یہ 7 سے اس کو ضرب دیے، اوپر نیچے دونوں۔ 5 7 35، 7 5 35، 12 7 84، 16 5 80۔ اب دیکھیے نسب نما یکساں ہو گیا، 35، تو 84 میں سے 80 کو مائنس کریں گے، جو عمل اوپر ہے وہ ویسے ہی رہیں گا، 4/35۔ تو شیرین نے مہروش سے 4/35 سونا
زیادہ خریدا. یہاں پر ہم اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں. اگر یکساں نسب نما والے ناطق اعداد ہوں تو ان کے درمیان جمع تفریق کرتے وقت صرف شمار کنندہ میں ہی جمع یا تفریق کی جائے گی اور یکساں نسب نما جیسے کہ ویسے لکھا جائے گا. دوسرا ہے اگر ناطق اعداد میں نسب نما مساوی نہ ہو تب ان کا میم زال الف معلوم کر کے دونوں نسب نما کو مساوی کیا جاتا ہے. مشق دی ہوئی ہے آپ کو 4/8 -1/5 یہ ناطق اعداد ہے، اس کی تفریق ہے. یہ تفریق کے اسٹیپس آپ کو کمپلیٹ کرنے ہیں. یہ ناطق اعداد ان کی جمع ہے، اس کے اسٹیپس آپ کو کمپلیٹ کرنے ہیں. یہ آپ کا ہوا 14ویں دن کا مکمل ٹاپک. اس میں اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ اپنے میتھس ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں.